ہندوستان کے مسلمان، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے، تجھ کو دبایا جا رہا ہے، تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں، یہ تیری بدعملی کی سزا ہے، یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے، یہ مسجدوں کو اجاڑنے کی سزا ہے، یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے، یہ آپس میں اختلاف، خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے، ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے، اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے۔ ایک دور کے شہزادے کو ان کافروں کے پاس بھیجا، اس نے ان کے پہلوان کو ایک ایسا زوردار روحانی تھپڑ نصیب کیا، اس کے ہلاکو کا پوتا اس کی گردن کٹی اور بہت دور جا کے گری۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر تاتاری کی بچی ہوئی فوج اس بزرگ کے پاؤں پہ گر گئی، کلمہ پڑھ کے بڑا سربراہ مومن ہوا۔ جب وہ مومن ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے بدکار مسلمان کو سزا ملی، اس کے بعد جب کافر بولا اب اسلام نہیں پنپے گا بغداد میں، تو انہی کافروں کو اللہ کلمہ پڑھا کے پھر دوبارہ بغداد کو آباد کیا، پہلے سے زیادہ پارونق شہر بن گیا۔ اس لیے ایک ہندوستان کے مسلمان، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے کہ تجھ کو چڑھایا جا رہا ہے، تجھ کو دبایا جا رہا ہے، تیرے سامنے یہ پاخانہ کو پاک سمجھنے والے ناچ گا کے تجھ کو چڑھا رہے ہیں، یہ تیری بدعملی کی سزا ہے، یہ تمہارے بال بچوں کو دنیا دار بنانے کی سزا ہے، یہ مسجدوں کو اجاڑنے کی سزا ہے، یہ مدرسوں کو برباد کرنے کی سزا ہے، یہ آپس میں اختلاف، خانہ جنگی اور دشمنی کی سزا ہے، ناچنے گانے کا شوق تجھے برباد کر رہا ہے، اور یہ کافر تجھے مٹانے کا پلان بنا رہے ہیں، اور یہ تم مت سمجھنا کہ اسلام مٹ جائے گا میرے مٹ جانے سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تجھے سزا دے گا، اور جب تو توبہ نہیں کرے گا اتنی سزا دے گا کہ بغداد کی تاریخ دہرائی جائے گی، تیری لاشیں اٹھیں گی، تیرے بچے کٹیں گے، تیرا گاؤں خون میں لہو لہان ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد یہ کافر بولا کہ ہم نے اسلام مٹا دیا، اب اسلام مکت میرا دیش ہو گیا، پھر اللہ کی رحمت غالب آئے گی، اسی کافروں کو کلمہ پڑھایا جائے گا، پھر وہی اسلام کا جھنڈا لے گا، جو آج توڑا ہے وہی مسجد کو آباد کرے گا، پھر ہر طرف اسلام ہی اسلام رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج مصطفیٰ کون؟ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں میں کر رہا ہوں، 1400 سال کی پوری تاریخ ہماری ہی بول رہی ہے۔ نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال کے سوچا تھا کہ اب میں اپنا مقصد پورا کر لیا، مگر کیا ہوا؟ نمرود مٹ گیا، معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کے اللہ نے مار دیا، اور جناب ابراہیم آج 5000 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ 200 کروڑ مسلمان نمازوں میں جناب ابراہیم کا نام لیتے ہیں، پتا چلا ظلم مٹ گیا، صبر زندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پیچھا کیا تاکہ میں اسے مار ڈالوں، نہ یہ زندہ رہے گا نہ مجھے کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مان، جنت اور جہنم کو مان، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہوگا، میں اسے مار دوں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں تڑپا تڑپا کے ڈبا دیا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے راستے کھول دیے، بنی اسرائیل سمیت آپ سمندر پار کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہے، فرعون مر گیا، ابو جہل مر گیا، اسلام کو قتل کرنے کا، پیغمبر اعظم کے قتل کرنے کا پلان بنانے والا ایک معمولی بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں کاٹا گیا، ابو جہل کٹ گیا۔ محمد عربی 200 کروڑ لوگوں کے دل میں موجود ہے، اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا چرچا ہے۔ یزید ظلم کرنے پہ آیا، حکومت اور سطح کی بنیاد پر حسین اعظم ان کے بال بچوں سمیت اسے کاٹ دیا، اور سمجھا کہ میں نے اہل بیت کو ختم کر دیا، مگر ہوا کیا؟ آج یزید کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مگر حسین 200 کروڑ مسلمانوں کی زبان پہ لفظ امام سے یاد کیے جا رہے ہیں۔ صبر زندہ ہے، ظلم مر گیا۔ یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ آج کا ظلم، آج کا اتیاچار یہ بھی ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا صبر غالب آئے گا، کافروں کا ظلم اسے ملیا میٹ کر دے گا۔
इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। आजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती हैं, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए, नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं, गैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी उस पर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वो घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मुहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वो सोहर पढ़ ले, जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज न पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ न पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है, पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई। जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, ये भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। ज़िना एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए ये मत समझना कि जो मैं कर रहा हूं या कर रहा हूं और इससे दूसरे मुसलमानों को क्या होगा। अल मोमिनो कल जसद, मोमिन एक जिस्म की तरह है, अगर कांटा पांव में चुभे सारे जिस्म को बेचैनी होती है। उसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जहां कहीं गुनाह की वजह से वो अगर वो लानत के मुस्तहिक हूं तो उसमें सारे मुसलमान पिसे जाते हैं। इसलिए अपने आप को तन्हा मत समझना, मुस्लिम मेजॉरिटी सी के जो मैं कर रहा हूं सो
کو کر رہا ہو. نہیں نہیں، بلکہ سمجھنا کہ ہر اینٹ مکان کو پختگی دیتی ہے. ایک اینٹ بھی کمزور ہوئی سارا مکان کمزور ہو جائے گا. اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رکھنا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. نہیں ہوگا ایسا، بلکہ تمہیں سچی توبہ کرنی ہوگی. تمہیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، تمام ناچ گانوں سے بچنا ہوگا. پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں نازل ہوں گی کہ تیری دعا عملہ باڑی میں ہوگی اور اس دعا کا اثر فلسطین میں محسوس کیا جائے گا. کیونکہ سچی توبہ کی جس طرح لعنت میں مسلمان شریک رہتے ہیں، اسی طرح کا سچی توبہ ہو تو میجورٹی کی توبہ ہو، اس توبہ کی برکتیں ان مسلمانوں کو بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں فرض کو فرض اور نفل کو نفل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ فرض کو طاق پہ رکھ دیا اور نفل کا ڈنکا بجا رہے ہیں. نہیں ہوگا. وہ 11ویں کا بکرا، محرم کا کھچڑا، غریب نواز کے مزار کی حاضری، یہ سب نفل ہے. کرے تو ثواب، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مگر نماز چھوڑے گا ایک وقت کی تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. روزہ چھوڑے گا تو بادشاہ اسلام حکم ہے اسے ذبح کر دے، قتل کر دے، اس کے گھر میں آگ لگا دے. اگر تو زکات چھوڑے گا تو سیدھے مال کے کھٹنے کی اور جہنم جانے کی وعید حدیث اور قرآن میں آئی ہے. فرض فرض ہے، نفل نفل ہے. فرض کرنے کے بعد تب نفل ادا کر، تب وہ دونوں مل کر کے تیرے درجات کو بلند کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ فرض چھوڑ کے اور بتاشا لا کے فاتحہ مزار پہ دلا دیں اور سمجھ لیں کہ جنت میری جاگیر ہو گئی. یہ منمانی تو ہو سکتی ہے، شریعت نہیں کہتی ایسا، حدیث نہیں کہتی ایسا، قرآن نہیں کہتا ایسا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. یہ فرض ہے، باقی یہ سارے نوافل ہیں. فرض کے ساتھ نوافل کر، تب تجھ کو تیرا مرتبہ بلند ہوگا. اب فرض چھوڑ کے اجمیر نماز چھوڑ کے جائے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا. نماز چھوڑ کے کوئی بغداد جائے سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ملے گا. ورنہ تو ہندو بھی بولتا ہے میں گورکھ دھام گیا تو میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں پوری کا جگنناتھ گیا تو ہم کو 5 مال مل گیا. اگر تو بھی یہی بولے گا کہ ہم اجمیر گئے تو فیکٹری مل گئی، کون کہتا ہے یہ دنیا مل گئی؟ عقبہ کب ملے گا؟ اجمیر سے واپس آنے کے بعد فیکٹری ملے نہ ملے، اگر نماز کا تو پابند ہو گیا یہ سمجھ لے کہ فیضان غریب نواز سے تو مالا مال ہو گیا ہے. فرض فرض ہے، نفل نفل ہے. بتاشا کی فاتحہ چھوڑ دے، مزارات کی حاضری بند